السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم حاضرین و حاضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب الادب کی آخری حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے سلسلے میں اسراف سے منع کرتی ہے، حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتی ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، پہننے اوڑھنے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ صدقہ جو نفلی ادا کیا جاتا ہے اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں اور پھر راوی حدیث کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، اور پھر حدیث کے اندر جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، علم نافع ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو شریعت کے علم کے لیے کھول دے، اور ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلہ، اخرجہ ابو داود واحمد وعلقہ البخاری۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو، کل وشرب کھاؤ اور پیو، والبس پہنو، وتصدق اور صدقہ کرو، فی غیر صرف ولا مخیلہ لیکن اسراف سے بچو اور اسی طرح تکبر اور گھمنڈ سے بچو۔ یہ جو حدیث ہے اس کی جو سند ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہ جو سند ہے یہ دراصل عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پر پوتے جو ہے روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے جن کا نام ہے عمرو، ان کا نام بھی عمرو ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی۔ ان کے والد کون ہیں؟ عمرو بن شعیب، شعیب ان کے والد ہیں۔ میں نے اپنے والد سے سنا اور میرے والد میرے دادا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ دادا کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو یہ شعیب کے دادا ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، کھاؤ پیو صدقہ کرو لیکن اسراف سے بچو اور تکبر اور گھمنڈ سے بچو۔ اس حدیث کو امام ابو داود الطیالسی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری نے معلقاً اسے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سند کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو سند ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس کے تعلق سے محدثین کا جو قول ہے اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ درجہ حسن کی حدیث ہے۔
عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، یہ جو سند جو آ رہی ہے اس کے تعلق سے علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے، محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سند کو انہوں نے قبول فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، البتہ صحیح اور درست بات یہی ہے کہ یہ قابل قبول سند ہے، قابل قبول سند ہے، اس لیے کہ عمرو کے جو والد ہیں شعیب، انہوں نے اپنے دادا سے باقاعدہ طور پر احادیث کو پڑھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے اور سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں شعیب، جو اپنے دادا سے جو روایت کر رہے ہیں، بس اوقات وہ اپنی ایک کتاب سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحیفہ صادقہ سے مشہور ہے۔ صحیفہ صادقہ اس کتاب کا نام ہے، صحیفہ صادقہ اس کتاب کا نام ہے، جو کہ دراصل عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کتاب سے یہ نقل کرتے ہیں۔ بہرحال علی کل حال یہ سند جو ہے قابل قبول ہے، حسن درجے کی سند ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ابو داؤد کا یہاں پر ذکر ہے۔ عام طور پر جب بھی ہم ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اگر ہم ایسا کہیں اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے تو بالکل ظاہری طور پر یہ محسوس ہوگا کہ اسے صاحب سنن ابی داؤد کے مؤلف حضرت ابو داؤد، جن کا نام سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم مطلقاً کہتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے یا سنن ابی داؤد میں ہے، جن کا نام سلیمان بن اشعث السجستانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث، جس حدیث کے تعلق سے یہاں پر کہا جا رہا ہے اخرجہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد صاحب سنن نہیں ہے، صاحب سنن یعنی سنن نبی داؤد کے مؤلف نہیں، بلکہ یہ مسند ابو داؤد الطیالسی ہیں، ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ ہے، ان کا نام بھی سلیمان ہی ہے، ان کا نام بھی سلیمان ہی ہے۔ تو یہ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ ہے، جن کی کتاب مسند ہے، مسند ابی داؤد الطیالسی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلقاً طور پر اگر کوئی کہے کہ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ سنن ابی داؤد، ہاں، اصحاب السنن میں سے جن کا شمار ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ایسے ہی ذکر کر دیا کہ اخرجہ ابو داؤد، حالانکہ فتح الباری وغیرہ میں باقاعدہ طور پر انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اخرجہ ابو داؤد الطیالسی، ٹھیک ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ابو داؤد اور یہ ابو داؤد جو اصحاب سنن میں سے ہیں، ہاں، اور وہ ابو داؤد جو مسند والے ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک امام احمد کے شاگرد ہیں تو دوسرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام ابو داؤد الطیالسی، امام ابو داؤد الطیالسی یہ امام احمد کے استاذ ہیں، استاذ جن سے انہوں نے حدیث نقل کی ہیں۔ البتہ ابو داؤد جو سنن ابی داؤد کے ابو داؤد ہیں، ابو داؤد السجستانی، تو یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، امام احمد کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے احادیث لیے ہیں۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک کی وفات غالباً 2005، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کی وفات 205 ہجری ہے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ جو سنن کے مؤلف ہے، ان کی جو وفات ہے وہ ہے 275 ہجری، 275 ہجری۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے، ایک امام احمد کے استاذ ہیں تو دوسرے امام احمد کے شاگرد ہیں۔ یہاں پر جو ابو داؤد ہیں وہ امام احمد کے استاذ ہیں، ابو داؤد الطیالسی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو سند، جو عام طور پر بیان سند کے ساتھ جو احادیث بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے ٹاپک جو باندھتے ہیں، باب، ہاں، چیپٹر جو وہ باندھتے ہیں، وہ چیپٹر لکھنے کے بعد وہ بعض کبھی آیت نقل کرتے ہیں تو کبھی کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو کبھی کسی سلف کا قول نقل کرتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے بغیر سند کے بیان کیا ہے، یہ امام بخاری نے بغیر سند کے معلقاً ذکر کیا ہے۔ حدیث معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند ابتدا سے چھوڑ دی گئی ہے، جس کی سند ابتدا سے چھوڑ دی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بس اوقات شواہد کے طور پر، استدلال کرنے کے طور پر جو ہے کبھی کبھار اس طرح جو ہے تعلیقاً احادیث ذکر کرتے ہیں، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر علماء نے تحقیقات کی ہیں،
اور اس کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. تو جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ قال فلان بول کے کہا ہے تو یقیناً اس کی سند موجود ہے. قیل فلان اگر کہا گیا یعنی ایسا کہا جاتا ہے تو پھر اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ حسن ہے یا وہ ضعیف ہے. علی کل حال تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر معلقاً ذکر کیا. معلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ہم یہ کہیں گے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو معلقاً ذکر کیا ہے. سند والی جو حدیث ہوتی ہے اس سے پہلے ایک بغیر سند کے کبھی حدیث بیان کرتے ہیں، کبھی کوئی آیت بیان کرتے ہیں، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو وہاں پر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. بڑے زاہد صحابی ہیں، عابد صحابی ہیں، اور علم کے پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ ہیں. اور خصوصاً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جس بات کے لیے زیادہ مشہور تھے وہ یہ ہے کہ آپ عابد اور زاہد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث کو لکھا گیا ہے. بعض جو ہے منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری تو ایک معنوں میں جو ہے اتنے سال بعد جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ تو اتنے سال بعد جو ہے آئے ہیں، یعنی ایک معنوں میں جو ہے وہ دوسری صدی ہجری کے اندر وہ آئے ہیں. تو پھر اس سے پہلے کہ حدیثیں نہیں لکھی گئی تھیں تو گویا کہ حدیثوں کے اندر شک پیدا کیا جاتا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے زمانے سے ہی لکھی جا رہی ہیں. البتہ یہ جو لکھنے کا جو عموماً جو رواج تھا وہ بہت کم تھا، اس لیے کہ عرب کا جو حافظہ ہے، ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت الحمدللہ مضبوط تھا. تو لہٰذا وہ لوگ اکثر جو ہے اپنے حافظے پر جو ہے بھروسہ کیا کرتے تھے، اور ان کا حافظہ الحمدللہ مثالی حافظہ تھا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر لکھ لیا کرتے تھے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے ہم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، 5374، 5374 سے زائد یا تقریباً اتنی حدیثیں تو مقرر کے ساتھ جو ہے وہ روایت کرنے والے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راوی یعنی ہمارے جو یہاں پر جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے تعلق سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 113 يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحیح بخاری 113. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان کرنے والا نہیں تھا. صحابہ کرام کی جماعت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر فرماتے ہیں مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ حدیثیں جو ہے مجھ سے زیادہ اگر کوئی حدیثیں بیان کرنے والے تھے تو یہ تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ لکھ لیا بھی کرتے تھے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تک جو ہے ان کی یعنی اتنی احادیث نہیں پہنچی؟ اگر دیکھا جائے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو احادیث ہے وہ 700 سے زیادہ نہیں ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کتنی ہیں؟ 700 سے زیادہ نہیں ہیں. محدثین نے کہا ہے کہ 700 سے زیادہ نہیں ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کے تعلق سے ایسا کیوں کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی یعنی صحابہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں مجھ سے بھی زیادہ تو عبداللہ ہیں؟
اور وہ لکھ لیا بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں محدثین نے کہا ہے کہ اس کی ایک سے دو تین وجہیں ہیں، ایک سے دو تین وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تھے، مدینہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ حضرت عبداللہ مصر چلے گئے تھے، حضرت عبداللہ مصر چلے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سووں کے تعداد میں تابعین نے ان سے روایت کیا ہے، البتہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت کم جو ہے تابعین نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ وہ مرکز العلم میں موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو علم کا جو مرکز تھا وہ مدینہ تھا، مدینہ طیبہ وہ علم کا مرکز تھا، تمام صحابہ الحمدللہ وہاں پر موجود تھے۔ تو لہٰذا جتنے بھی تابعین ہیں وہ لوگ جو علم کے شوقین تھے، علم حدیث حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ مدینے کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، تو بہت سارے تابعین نے ان سے استفادہ کیا، ان سے حدیثوں کو روایت کیا، جبکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے مصر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت کم ان کی احادیث جو ہے ہم تک پہنچی ہیں، بہت کم ان کی احادیث ہم تک پہنچی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک تورات وغیرہ کا نسخہ ملا تھا، تو وہ اس کے اندر سے بھی کبھی جو ہے پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر سے بھی کبھی وہ پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض تابعین نے ان سے جو ہے احادیثیں لینے میں جس طرح شوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دکھایا، ویسا شوق وہاں نہیں دکھا پائے، اس لیے کہ وہ انہیں جو ہے کبھی کبھار وہ تورات و انجیل کے تعلق سے بھی جو ہے کچھ باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے دوسری وجہ ہے، یہ جو ہے دوسری وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، اس کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر باقاعدہ طور پر حدیث ہے، آپ اس حدیث کو سنیے اور جو ہے دیکھیے کہ شوق علم حدیث کو حاصل کرنے کا شوق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کیسا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتا وہ لکھ لیا کرتا، جو بھی سنتا وہ لکھ لیا کرتا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ لکھ لے رہے ہیں، حضرت عبداللہ لکھ لے رہے ہیں، ہاں، تو قریش نے انہیں منع کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، تو تم کیا ہر بات لکھ لیتے ہو؟ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے خوشی میں ہوتا ہے تو بس اوقات کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے جو کہ بولنا نہیں چاہیے، یا غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے۔ گویا کہ ایک عام انسان کا جو کنٹرول ہے اپنے اوپر یا اس کی اپنی زبان پر، غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں وہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں وہ کہہ دیتا ہے جو اسے کہنا نہیں چاہیے، غصے کی حالت میں بھی اور فرط خوشی میں بھی، خوشی کے اندر بھی ایسا کبھی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تو آپ ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آپ کی جو باتیں ہیں وہ لکھ لیا کرتا تھا، لیکن بعض میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، تو لہٰذا احتیاط کیا جائے لکھنے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حقا، اس زبان سے، اس منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے، چاہے وہ غصے کے حالت میں ہو، خوشی کے حالت میں ہو، افسوس کے حالت میں ہو، یا پھر عام حالات میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سوائے حق بات کے اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو بھی میں بیان کر رہا ہوں تم اسے لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ میری زبان سے صرف اور صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔ لہٰذا وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ جو وہ لکھ لیا کرتے تھے ان کے پاس یہ صحیفہ بن گیا تھا، ہاں، بک، ایک بک جسے صحیفہ کہتے ہیں، وہ بک بنا لیے تھے جس کا نام انہوں نے رکھا تھا صحیفہ صادقہ، صحیفہ صادقہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر سچی احادیث گویا کے بیان کی گئی ہیں، صحیفہ صادقہ۔ ان کی وفات کے بعد یہ جو صحیفہ ہے، یہ جو بک ہے احادیث کی، ان کے خاندان ہی میں رہی، تو ان کے جو پوتے ہیں شعیب
جو اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، وہ کبھی کبھار اس کتاب سے دیکھ کر احادیث کو بیان کرتے ہیں، اس کتاب میں دیکھ کر جو ہے احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پوری مکمل کی مکمل کتاب صحیفہ عبداللہ، صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، جس کا نام صحیفہ صادقہ ہے، یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، یہ مسند احمد کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اس طرح وہ باقاعدہ طور پر لکھنے کا ان کا شوق تھا، علم حاصل کرنے کا شوق تھا، لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے 700 سے زیادہ ان کی احادیث نہیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم نے المکثرون فی الحدیث کے نام ذکر کیے، وہ صحابہ جو 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کیے ہیں، اس کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ جو حدیثیں بیان کرتے تھے وہ عبداللہ تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، اور وہ باقاعدہ طور پر لکھ لیا بھی کرتے تھے، اور میں جو ہے نہیں لکھا کرتا تھا، چونکہ وہ مصر چلے گئے تھے، اس لیے جو ہے ان کے احادیث ہم تک بہت کم جو ہے پہنچی ہیں۔ اللہ کل حال، تو یہ راوی حدیث کے تعلق سے تھا۔ ان کی وفات تقریباً 63 یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 65 ہجری میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، 63 یا 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وفات کے وقت ان کی عمر 72 تھی، 72 ان کی عمر تھی۔ اور ان کی عبادت کا بھی جذبہ جو تھا، اس کے تعلق سے بھی میں ایک بات یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، خصوصاً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، پورے دن روزہ رکھا کرتے تھے، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ نوجوان صحابی تھے، بالکل نوجوان صحابی، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پورے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، بخاری مسلم اور اسی طرح بہت سارے احادیث کے اندر جو ہے اس تعلق سے احادیث مروی ہیں کہ میرے والد نے ایک شریف خاندان کی عورت سے میرا نکاح کروایا، اور میرے والد میری بیوی سے باقاعدہ طور پر حال چال پوچھا کرتے تھے کہ میں کیسا ہوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوں۔ یہ بھی ہونا چاہیے، بس اوقات بہو سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ، ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، یا اس کے جو ہے اخلاق کیسے ہیں، کبھی بہو سے پوچھ لیا جائے۔ اور ابھی اگر کبھی بہو نے شکایت کی تو اسے تسلیم بھی کیا جائے۔ تو یہاں پر ان کی بہو نے، یعنی حضرت عمرو بن عاص کی بہو نے، حضرت عبداللہ کی بیوی نے کہا، ام محمد جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں عبداللہ، البتہ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، گویا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا حق بہت کم ہی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب والد نے یہ سنا، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا، تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے ذکر کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کا معاملہ دیکھ رہا ہوں، ایسی ہے، پوری رات جو ہے قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پورے دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں عبادت کے چلتے ہوئے۔ ظلم و زیادتی کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بیوی سے نفرت کرتے ہوں یا اسے مارتے پیٹتے ہوں، نہیں، بلکہ عبادت میں اتنے زیادہ منہمک ہیں، روزے کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، کہ بیوی کا حق کما حقہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، روزہ کیسے رکھتے ہو اور قرآن مجید کتنے دن میں جو ہے تم ختم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر دن مکمل قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نوجوان صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور کہا، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، جو مہمان تمہارے پاس آ رہے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، تو لہذا تمہیں ان سب کے حقوق ادا کرنا۔ ایسا کرو، مہینے میں 3 دن روزہ رکھو اور قرآن مجید 40 دن میں ختم کرو۔ مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، قرآن مجید 40 دن میں ختم کرو۔ اسی سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ 40 دن گزر جائے اور کوئی قرآن مجید مکمل نہ پڑھے، یہ بات میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کرو، یہ ہر دن ختم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طاقت بہت ہے میرے پاس، الحمدللہ طاقت بہت ہے، اور میں اور جو ہے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوٹ دی اور کہا، ٹھیک ہے تو ایسا کرو کہ ہفتے میں 3 دن روزے رکھو۔ انہوں نے کہا، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو، اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے۔
ہر دن روزہ رکھنا جس طرح فرض روزے رمضان کے ہوتے ہیں اسی انداز سے روزے رکھنا منع ہے. ہر دن روزے رکھنا فرض روزوں کے علاوہ منع ہے. نفلی اگر روزے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے منع ہے. ہاں تو کیسے رکھا جائے؟ ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑ دے. اسے صوم داؤدی کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اسی انداز سے روزہ رکھتے تھے اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. بہت زیادہ وہ عبادت گزار تھے. اور پھر تلاوت کے تعلق سے کہا کہ 40 دن میں ختم کرو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مزید طاقت ہے, اس سے کم وقت میں ختم کر سکوں. فرمایا 1 مہینے میں. مزید جو ہے مطالبہ ہوا تو کہا کہ ٹھیک ہے 20 دن میں. مزید مطالبہ ہوا کہا کہ 15 دن میں. مزید مطالبہ ہوا تو کہا کہ 1 ہفتے میں تم قرآن مجید کو ختم کرو اور 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ چھوڑو اور پھر جو ہے اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرو. بعض روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی جو ہے انہیں اجازت دی. 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ شخص صحیح معنوں میں سمجھ کر جو ہے گویا کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھ رہا ہے جو 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کر دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ عبادت کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے. ایک اعتدال ہونا چاہیے عبادت کے اندر کہ آپ اتنی عبادت نہ کریں کہ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اتنے ملوث نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دیں. نہیں, اللہ کا حق بھی برابر ادا کیجیے, عبادت کا حق بھی برابر ادا کیجیے, بیوی بچوں کے حقوق بھی برابر ادا کیجیے. معتدل رہیے اور اس انداز سے کہ مہینے میں 3 روزے رکھیں 40 دن میں قرآن مجید ختم کریں. یہ معتدل درجے کا ایک معنوں میں جو ہے درجہ ہے عبادت کرنے کے حوالے سے. میں اور آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں. کم سے کم مہینے کے اندر 3 دن مجھے اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اور 40 دن کے اندر قرآن مجید ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں اور آپ میرا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا رمضان کے بعد ہم نے قرآن مجید ختم کیا ہے. اگر ختم کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج سے ہی جو ہے ایک شیڈول بنائیے کہ میں جو عبادتوں کے اندر جو ہم آگے بڑھیں گے. نفلی عبادت فرض نمازیں تو ہے ہی, فرض روزے تو ہیں ہی, اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں یا نفلی جو عبادتیں ہیں اس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر 40 دن کے اندر ہمارا قرآن مجید مکمل ہو جانا چاہیے. مہینے کے 3 روزے تو کیسا بھی جو ہے رہنا چاہیے. اگر 3 روزے جو رہ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی اس کا جو اجر ہے وہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو 3 روزے گویا کہ 30 روزے ہو جاتے ہیں, یعنی پورے مہینے کے روزے. گویا کہ وہ آدمی پورا سال جو ہے روزہ رکھ رہا ہے. واللہ اعلم. تو یہ عبادت کے اندر بھی بہت زیادہ سبحان اللہ آگے تھے یہ صحابی. اور اسی طرح خصوصاً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے میں بہت زیادہ یہ صحابی جو ہے آگے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے والد بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں, بلکہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اپنے والد سے پہلے اسلام انہوں نے جو ہے قبول کیا. ان کے والد اور ان کے درمیان صرف بتایا جاتا ہے 11 یا 12 سال کا فرق تھا. ان کے اور ان کے والد کے درمیان ایج ڈیفرنس کتنا تھا تو کہا جاتا ہے صرف 11 یا 12 سال کا جو ہے ایج ڈیفرنس تھا. چلیے اب ہم حدیث کے متن کی طرف آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب بلوغ المرام میں جس کا کتاب الجامع کے اندر جو ذکر کی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کل وشرب. دوسرے حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کلو وشربو وتصدقو, کھاؤ پیو صدقہ کرو لیکن اسراف مت کرو اور تکبر مت کرو. اسراف سے دور رہنے کے لیے کہا اور تکبر سے بچنے کے لیے کہا. اسراف سے بھی دور رہو, اسراف سے بھی دور رہو اور تکبر سے بھی دور رہو. اس کے علاوہ جو ہے کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. یہاں پر جو صدقے کی بات ہے وہ جو ہے نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقہ ہے اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر اسراف والی بات کہاں سے آ سکتی ہے. وہ تو باقاعدہ طور پر فکس اماؤنٹ ہے. زکوٰۃ آپ کا مال کتنا ہے اور آپ کو کتنا دینا ہے وہ اماؤنٹ فکس ہے, اس کے اندر اسراف والی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ صدقہ جو صدقہ فطر کی شکل میں ہوتا ہے وہ بھی فکس اماؤنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے باقاعدہ طور پر دیا جائے گا. جیسا کہ جو ہے 1.25 کلو یا 2.5 کلو جو ہے
فطرانہ ایک آدمی کا جو ادا کیا جاتا ہے وہ فکس اماؤنٹ ہے، تو اس کے اندر اسراف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے، اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے تعلق سے یہاں پر جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانے کو۔ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔ آپ حد سے آگے بڑھ جائیں، یعنی جتنا ہونا چاہیے تھا آپ اس سے آگے اگر بڑھ جاتے ہیں تو یہ اسراف ہے، یہ جو ہے اسراف ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسراف کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اسراف سے اسراف کی جو صفت ہے نا، اسراف کرنے والوں کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ کفار و مشرکین کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگ اسراف کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ وہ لوگ اسراف کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 31، سورہ اعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ٹھیک ہے، کھانے پینے میں بھی ایک جو ہے بیلنس ہونا چاہیے، ایک ماڈریشن ہونا چاہیے، بیلنس ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے۔ ہاں اتنا نہ کھا لیں کہ جو ہے بالکل حلق تک جو ہے اپنے پیٹ کو بھر لیں، اور اتنا بھی جو ہے اسی طرح پانی اتنا بھی نہ پئیں کہ بالکل جو ہے گلے تک آ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھاؤ اور پیو ایک لمٹ سے، ایک بیلنس رکھ کر، اسراف مت کرو۔ کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح کفار اور مشرکین کے حوالے سے بات بتائی گئی کہ وہ لوگ اسراف کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، سورہ اعراف آیت نمبر 81، کہ تم جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو۔ اسی طرح سورہ یونس میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن آیت نمبر 83، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون جو ہے یہ زمین میں تکبر کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانے والا ہے، وہ یقیناً حد سے تجاوز کر جانے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ غافر آیت نمبر 43 میں فرمایا، وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی کون ہے؟ تو بتایا گیا مسرفین جہنمی ہیں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اسراف جو کرتے ہیں، وہ جو ہے جہنم میں ہیں۔ اس کا ایک اور ایک لفظ ہے تبذیر، تبذیر، ٹھیک ہے، تبذیر، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ اسراف مت کرو۔ تبذیر بھی اسراف کی طرح ہی ہے، تھوڑا فرق ہے، میں بھی بتاتا ہوں۔ تبذیر مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، وہ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، وہ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسراف اور تبذیر دونوں بھی تقریباً ہم معنی ہے، البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے، مال خرچ کرنے میں اسراف، کپڑا پہننے میں اسراف، کھانے پینے میں اسراف، صدقہ خیرات کرنے میں اسراف، ہر چیز میں اسراف ممکن ہے۔ حد سے تجاوز کر جانا، لمٹ کراس کر دینا، بیلنس یعنی مینٹین نہیں کرنا بلکہ آگے بڑھ جانا۔ اب البتہ تبذیر جو ہے یہ صرف مال خرچ کرنے میں ہوتا ہے، تبذیر صرف مال خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں تبذیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرا جو ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اسراف کہتے ہیں جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے کھانے پینے میں آپ کو 100 روپے خرچ کرنے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر 200 روپے خرچ کیے، تو یہ اسراف ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں،
یہ تبذیر ہے۔ مثال کے طور پر ایسی چیزیں خریدنا جو کہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر اب جو ہے عام طور پر غیر مسلمین کے تہوار کے جو ہے یہ دن چل رہے ہیں، تو انسان جو مسلمان اپنے پیسے پٹاخے خریدنے میں لگاتا ہے، یا اسی طرح پتنگوں کے وقت پتنگ وغیرہ خریدنے میں جو لگاتا ہے، ہاں، یا اسی طرح جو ہے رنگوں کے خریدنے میں جو لگاتا ہے، جو غیر مسلمین کے تہوار ہے اس کے اندر جو وہ خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ 100 روپے ہو، 1000 ہو، یا 1 روپیہ ہی صحیح ہو، یہ تبذیر ہے۔ اس لیے کہ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر خرچ کرنا تبذیر ہے، جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، اور جو ہے حد سے، لمٹ سے آگے بڑھ جانا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ دونوں چیزیں منع کر دی گئی ہیں، دونوں چیزوں سے روک دیا گیا ہے، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، جیسا کہ حدیث کے اندر بتایا گیا، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولبسو، پہنو، کپڑے پہننے کے تعلق سے بھی کہا گیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آخر کون ہے جو ہے میرے بندوں پر اس زینت کو حرام کر رہا ہے جو کہ میں نے میرے بندوں کے لیے بنائی ہے، پیدا کی ہے۔ یعنی جو زینت کی چیزیں، جو استعمال کی چیزیں اس دنیا کے اندر حلال رکھی گئی ہیں، وہ تو اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، وہ تو اللہ کے بندوں کے لیے ہے، انہیں استعمال کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی حلال زینت سے جو ہے حلال چیزوں سے روک رہا ہے، اسے حرام قرار دے رہا، کون ہے؟ والطیبات من الرزق، چاہے وہ رزق کے تعلق رکھتے والی چیزیں ہوں، کھانے پینے کے تعلق سے ہو، یا پہننے اوڑھنے کے تعلق سے ہو، یا استعمال کرنے والی چیزوں کے تعلق سے ہو، حلال چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، یقیناً ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اوڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی بات کا عیب نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، کھانا پینا چھوڑ دو، لباس وغیرہ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور رہبانیت اختیار کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی تبتل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے شادی مت کرو، یہ زیادہ افضل ہے۔ نہیں، شادی کرنے کو اسلام نے افضل قرار دیا، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا پھر کوئی بھی مرد اور عورت بغیر جوڑے کے نہ رہے، بغیر شادی کے نہ رہے، یہ اسلام کا حکم ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام شادی کرنے پر ابھارتا ہے، بلکہ نکاح کرنے کے تعلق سے سبحان اللہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں پر لباس کے تعلق سے بھی کہا گیا لباس پہنو، الحمدللہ، جو حلال لباس ہے، جو جائز لباس ہے، جو اچھا لباس ہے، آپ وہ پہن سکتے ہیں، زینت اختیار کر سکتے ہیں، البتہ اسراف سے بچنا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اسراف کا معنی ہم نے سمجھا دیا، حد سے آگے بڑھ جانا، لمٹ کراس کر دینا، بیلنس مینٹین نہیں کرنا، اس کے حد سے آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، یہ اسراف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کھانے پینے میں بھی ہے کہ بھئی جتنا کھانا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا نہیں، بلکہ جو ہے بہت زیادہ بالکل جو ہے گردن تک آئے تک کھانا، ہاں گلے تک آئے تک کھانا، یہ منع ہے۔ اسی طرح لباس کے اندر بھی یہ منع ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ جو ہے لباس رکھے، ضرورت کے زیادہ لباس رکھے، یہ منع ہے۔ اسی لیے جو ہے سلف صالحین کے پاس 2 جوڑے 4 جوڑے بڑے مشکل سے ان کے پاس رہتے تھے۔ آج سبحان اللہ بعض خواتین کے پاس الماری بھر کے جو ہے کپڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جب کسی دعوت کا موقع آتا ہے تو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سے کپڑے پہنے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ یقیناً ناشکری ہے اور حد سے تجاوز کر جانا ہے، اس لیے کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اسے جو ہے کپڑا لباس پہننا چاہیے۔ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟
اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لٹک رہا ہے مردوں کا وہ تکبر میں آتا ہے، وہ تکبر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں پر اسراف آئے گا وہاں پر جو ہے اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، دوسرا ایک لفظ جو اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے فضول خرچی، مطلب یہ کہ جتنا خرچ کرنا ہے 10 روپے میں کام بنتا ہے، آپ 20 روپے استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر فضول خرچی ہو جائے گی۔ صدقے کے تعلق سے بھی کہا گیا، بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ ہی اسے بالکل کھول دے، پھر تو ملامت کیا ہوا ہو جائے یا پھر تیرے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ بالکل بخیل نہیں بن جانا کہ کچھ خرچی نہ کرو، اور اتنا بھی زیادہ فیاضی کا مظاہرہ نہ ہو کہ بعد میں آپ جو ہے پریشان ہو جائیں، آپ کے پاس پیسے نہ رہے۔ میانہ روی اختیار کیجیے۔ عباد الرحمن کی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، معتدل طریقے سے بیلنس کرتے ہوئے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ یہاں پر بھی بتایا گیا یہ سورہ رحمان سورہ فرقان آیت نمبر 67 ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 67، اور اس سے پہلے کی جو آیت پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء آیت نمبر 29۔ اپنا ہاتھ جو ہے گلے تک باندھا ہوا مت رکھو اور نہ ہی کھلا چھوڑ دو، نہیں، میانہ روی، بخیلی بھی نہیں کرنا، کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے مال خرچ کر دے رہے ہیں کہ بعد میں جو ہے آپ کے پاس کچھ نہ بچ رہا ہو۔ فتقعد ملوما محسورا، ملومن، بعد میں آپ کو افسوس ہوگا، خود پہ ملامت کرو کہ ارے میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے خرچ کیوں نہیں کیا، یا میں نے خرچ کیوں زیادہ کر دیا۔ محسورا، بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، کنگال ہو گیا آپ، اب دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ بیلنس جو ہے زندگی میں ہونا چاہیے، کھانے پینے کے معاملے میں ہو، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں ہو، صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں ہو، ایک مسلمان بیلنس جو ہے مینٹین کرتا ہے، معتدل طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، کپڑے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، کپڑے وغیرہ میں بھی اسراف نہیں کرتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا، اور نہ ہی کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے۔ کنجوسی اور بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے، بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان جو اپنے گھر والوں پر جو خرچ کر رہا ہے، ان کو لباس جو دلا رہا ہے، انہیں جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، الحمدللہ اسے جو ہے صدقہ شمار کیا گیا ہے، اسے صدقہ شمار کیا گیا، باقاعدہ طور پر اس کے اوپر آپ کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، الحمدللہ۔ خواتین جو محنت کر رہی ہیں، الحمدللہ کھانے پکا رہی ہیں، اپنی فیملی کو جو ہے کھلا رہی ہیں، اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں، یہ سارے جو اعمال الحمدللہ اس کے اوپر اسے نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے اوپر اسے نیکیاں مل رہی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے اندر تجاوز، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے، بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر اسراف آئے گا وہاں پر تکبر آ جائے گا۔ آج کل ہے نا، آج کل جتنے بھی عام طور پر اللہ محفوظ رکھے ہمیں، عام طور پر جتنے بھی شادیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ولیمے ہو رہی ہیں، دعوتیں جو ہو رہے ہیں، انسان اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، یا تھوڑے سخت الفاظ اگر میں استعمال کروں، اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر انسان خرچ کر رہا ہے۔ چادر اس کی بہت چھوٹی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پیر اس قدر پھیلا رہا ہے کہ چادر جو ہے اسے بس نہیں ہو رہی۔ اس کی کمائی مثال کے طور پر 20-25 ہزار یا 50 ہزار ہے، اس کے اخراجات اس سے زیادہ ہیں۔ یہ یقیناً جو ہے یہ جو اس انداز کا جو لائف سٹائل ہے کہ انسان دعوتوں میں اتنا پیسہ، بلکہ بعض لوگ شادی کے اندر، ولیمے کے اندر اپنی
پونجی جو جمع پونجی ہے، جو ایک معنوں میں سالوں سال جو جمع کیے تھے، بعض لوگ 1 سال، بعض 2 سال، بعض 5 سال، بعض جس کو 10 سال لگے ہیں جمع کرنے میں، ایک دن کے اندر جو ہے ولیمے کے اندر، شادی کے اندر اسے خرچ کر دیا جاتا ہے، اسے اڑا دیا جاتا ہے۔ اسلام کا طرز عمل یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم سوسائٹی کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، اپنا ایک رتبہ مینٹین کرنے کے لیے ہم اتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ بھائی انہوں نے ہمیں شادی میں بلایا تھا، تو لہٰذا اگر ہم انہیں شادی میں نہیں بلائیں گے تو کیسا ہوگا؟ اس انداز سے شادیوں کی جو دعوتیں ہو رہی ہیں، 100 افراد، شاید 100 افراد کی دعوت ہی نہ ہو، حیدرآباد میں تو ممکن نہیں ہے شادی کی دعوت 100 افراد کی، حیدرآباد میں تو ممکن نہیں ہے۔ 100 افراد ہو، 200 افراد، 1000، 2000 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دعوت کھلائی جا رہی ہے، اور اسراف کیا جا رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا جو ہے ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ شیطان سے تشبیہ دی گئی ان لوگوں کو جو جہاں پر خرچ کرنا نہیں چاہیے وہاں پر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ جو ہے یقیناً اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، اس لیے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ راضی ہو جائے، الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس مال کو صحیح جگہ جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح جگہ اس مال کو خرچ کرے، اسراف بھی نہ کرے، بخیلی بھی نہ کرے۔ اسراف جہاں پر بھی ہوگا تکبر آ ہی جائے گا۔ آج ہمارے اندر گھمنڈ ہے، کتنی دعوت، بھائی فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا سونا دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کے ولیمے میں اتنے آئٹم جو ہے رکھے تھے۔ اسراف تکبر کا باعث بنتے جا رہا ہے، گھمنڈ کا باعث بنتے جا رہا ہے۔ خاندان میں جو ہے میں ایسی شادی کروں گا کہ خاندان والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ دنیا داروں کی فکر ہے، یہ دنیا والوں کی فکر ہے، یہ غیر مسلمین کا طرز فکر ہے۔ وہ لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں ایک بات تو یہ بات بیجا نہ ہوگی کہ غیر مسلمین زیادہ بچت جو ہے کرتے ہیں، مسلمان سبحان اللہ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات ہے جب تک وہ لمٹس میں رہے۔ جب حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے کہ بھئی کپڑے خریدنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، شادیاں کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً ہماری لائف سٹائل کو بگاڑ رہا ہے اور ہمیں مشکلات میں ڈال رہا ہے۔ اب جب انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جو حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے وہ حقوق وہ ادا نہیں کرتا ہے، اور بہت ساری جو ہے برائیوں کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھائیں پئیں، پہنیں اور اوڑھیں، اور اسی طرح صدقہ خیرات کریں، لیکن لمٹس کے اندر، اور اسراف سے بچتے ہوئے، اور اسی طرح تکبر سے بچتے ہوئے۔ اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مخیلتن کا معنی ہے تکبر کرنا۔ من جر ثوبہ خیلا، خیلا جو لفظ ہے جو سے پہلے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، یہ وہی لفظ ہے مخیلہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کھانے پینے میں اسراف کرنے کو مذموم کہا گیا ہے، بہت برا ہے کہا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے کہا الاسراف فی الاکل مذموم، کھانے پینے میں اسراف کرنا یہ جو ہے بہت ہی مذمت والی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تمام کے تمام ڈاکٹرز اس بات پر جو ہے اتفاق رکھتے ہیں کہ انسان لمٹس میں اگر کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ بلکہ یہ جو آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سبحان اللہ، 3 کلمات، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، 3 کلمات کے اندر پورے طب کو، بلکہ آدھے طب کو جو ہے اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک معنوں میں میڈیسن کی جو، یا پھر جو ہے انسان صحت مند جو انسان رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین جو ہے اصول بتا دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو، اسراف سے بچو۔
اگر انسان اسے مینٹین کر لیتا ہے تو پھر سبحان اللہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، مال کا ضائع ہونا بھی بچ جائے گا، اور جو ہے جو بیماریاں جو انسان کو آتی ہے زیادہ کھانے پینے سے، جو موٹاپا آ جاتا ہے زیادہ کھانے پینے سے، اس سے بھی یقیناً جو ہے بچ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ البتہ یہاں پر ایک بات، تھوڑا سا ایک قاعدہ یا پھر آپ یوں کہیں ایک اصول جو ہے یاد رکھنا چاہیے، اسراف والی جو بات ہے نا، یا پھر یہ ہاں اتنا خرچ کرنا اسراف ہے یا اتنا ایسا کرنا اسراف ہے، یہ ہر شخص کے لیے الگ الگ رہے گا، ٹھیک ہے، ہر شخص کے لیے اس کا حکم الگ رہے گا، اور ہر وقت کے لیے اس کا حکم الگ رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے جو ماشاءاللہ سے 50,000 یا اس سے زیادہ کماتا ہے، اس کے لیے اسراف کا معنی و مطلب، اس کے لیے جو لمٹ ہے وہ الگ رہے گی، اور وہ شخص جو 10,000 20,000 روپے کما رہا ہے اس کے لیے لمٹ الگ رہے گی، اسراف والی لمٹ جو ہے اس کے لیے الگ رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زمانے اور اسی طرح جگہ کا بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جگہ کا بھی اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے، کس وقت خرچ کرنا جو ہے ایک معنوں میں اسراف میں۔ ایک مثال کے طور پر عید کے ایام ہوتے ہیں، عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں جو ہے تھوڑا سا ہاتھ عید کے دن کھلا رکھنا چاہیے، کہ انہیں کھلانا پلانا چاہیے، انہیں جو ہے پہنانا اور اڑانا بھی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں اور لباس کے سلسلے میں جو ہے عید کے موقع سے ان پر جو ہے باقاعدہ طور پر خرچ کیا جانا چاہیے، خرچ کیا جانا چاہیے، یہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ البتہ وہی دوسرے ایام کے اندر جو ہے یہ حکم سمجھ رہے ہیں فرق ہو جائے گا، کیا وہ اسراف میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو لوگوں کی اپنی اپنی ایک معنوں میں کمائی کے اعتبار سے ہوگا، یا اسی طرح زمانے اور جگہ کے اعتبار سے اسراف کا معنی و مطلب سب کے لیے الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک صاف مثال میں نے دی، ایک 50,000 کمانے والا وہ جب خرچ کر رہا ہے تو جو خرچ وہ کر رہا ہے وہ اسراف ہے یا نہیں، اس کے لیے ایک الگ لمٹ رہے گی، اور جو 10-20 ہزار روپے کما رہا ہے اس کے لیے ایک الگ لمٹ رہے گی۔ تمام لوگوں کو ایک ہی انداز سے جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، تمام لوگوں کو ہم ایک ہی انداز سے نہیں دیکھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو زہد اور تقوی کے باب میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ گھر میں ایک سے زائد بستر بھی رہنے کو بعض دفعہ اسراف شمار کیا گیا ہے۔ ایک سے زائد انسان کے پاس گھر ہے، گویا کہ وہ بھی اسراف کے اندر اسے بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت جب انسان اس دنیا کے اندر پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول جا رہا ہے، جب انسان اپنی دنیا کے اندر پڑھ کر آخرت کو بھول جا رہا ہے تو یقیناً یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ موضوع کے متعلق، ٹاپک کے متعلق اگر سوال ہیں آپ لوگوں کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیے اگر سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بچوں کے لیے اپنے پیچھے گھر بنا کر چھوڑ جانے کے لیے محنت کرنا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ۔ اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑ جاؤ کہ ان کے پاس مال ہو، یہ بہتر ہے۔
بچوں کو فقیری کے انداز میں چھوڑ کر جانا یہ مناسب نہیں ہے، پھر وہ لوگوں سے مانگتے پھریں گے۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز طریقہ کمانے کا چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، کمانا چاہیے بالکل، الحمدللہ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، بلکہ کہتا ہے نعم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کا مال بھی کتنا نیک ہے، یعنی وہ اچھے صحیح طریقے سے کماتا ہے اور دنیا کے اندر مشغول ہو کر آخرت کو نہیں بھولتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ جو ہے اگر انسان محنت کر رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، بلکہ ان کے لیے گھر کا انتظام کر رہا ہے، ہاں گھر کا انتظام ان کے لیے کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی یہ جو دوڑ ہے صرف دنیا کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، آخرت کا بھی تھوڑا لحاظ رکھا جائے، آخرت کا بھی تھوڑا لحاظ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بہت ہیں۔ ہشام بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال دی جاتی ہے، دونوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت جو کچھ چھوڑا اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے لیے بہت کم چھوڑا، اور لیکن البتہ انہیں نیک بنایا، انہیں قابل بنایا، نیک بنایا، اور ایک معنی میں صلاحیت مند بنایا۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے پیچھے بہت زیادہ مال چھوڑ کر وہ گئے، البتہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو دیکھا گیا وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایک دن میں 100 گھوڑے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد میں وہ لگا رہے تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ پیسے بنانے سے زیادہ اپنے اولاد کو بنائیے، انہیں قابل بنائیے، انہیں صلاحیت مند بنائیے، انہیں اچھا انسان بنائیے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مال بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیے، متقی بنائیے، صالح بنائیے، انہیں ایک اچھا مسلمان بنائیے، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے مال دولت بھی رکھیے، الحمدللہ۔ لیکن انسان اپنے بچوں کی طرف، تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، صرف انہیں مال کما کر ان کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یہ بچے مزید جو ہے اس کے لیے وبال جان کبھی بن جاتے ہیں۔ تو ایسا اس کے تعلق سے یہی ایک اصول ہے کہ آپ، اسلام کمانے سے ہی نہیں رکتا، کمائیے، کھائیے، پیئے، لمٹس میں جو ہے وہ کریے، اور جو ہے حلال طریقے سے کمائیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خیال کیجیے، آخرت کو مت بھولیے۔ ہوٹل میں کھانا کھانا بھی اسراف ہے، حد سے زیادہ اگر ہو رہا ہے تو اسراف ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ایک تو ہے، دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو ہے مغربی تہذیب کا جو اثر جو مسلمانوں پر آ گیا ہے، ایک وہ معاملہ ہے، اور دوسرا یہ ہے ایک ضرورت کا مسئلہ ہے۔ بس اوقات گھر میں جو ہے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے روزانہ گھر کی خدمت کر کر خواتین کبھی تھک بھی جاتی ہیں، تو ایسے سلسلے میں کبھی جو ہے ہوٹل سے منگا لیا جا سکتا ہے، اس میں عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اسے معمول بنا لینا، مثال کے طور پر 4 دن باہر سے آ رہا ہے، 3 دن گھر میں بن رہا ہے، یہ اسراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے گھومنا پھرنا، اسلام اس سے نہیں روکتا، آپ جو ہے یقیناً زمین میں چلیے پھریے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور بسا اوقات کبھی تفریح بھی کیجیے، کبھی تفریح بھی کیجیے، جائز دائرے میں تفریح بھی کیجیے، اور اگر ایسا موقع آ رہا ہے کہ آپ کو باہر کھانے کا موقع مل رہا ہے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے باہر کھائیے۔ آج لوگ باہر کھا رہے ہیں، نہ پردے کی پابندی ہے، نہ جو ہے وہ جس ہوٹل میں کھا رہے ہیں وہاں پر حلال حرام کی کیا تعلق سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات، وہاں پر عام طور پر آج کل ہوٹلس ایسے ہو گئے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہوٹل جو بن رہے ہیں، میوزک اتنا عام ہو گیا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کیا وہاں جا کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے، آپ حد سے تجاوز مت کیجیے، بس اوقات یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کی پابندی کرتے ہوئے اور جو ہے حلال چیزوں کو اپنائیے، حرام چیزوں سے بچیے۔ لا الہ الا اللہ۔ انگلش کنٹری میں اگر انڈین میاں بیوی ہے اور بیوی بغیر اجازت شوہر کے اپنے بچوں کو گھر سے لے کر چلی گئی، 2 سال ہو گئے ہیں نکاح
قائم رہتا ہے کہ پلیز بتائیے. دیکھیے بارک اللہ فیکم، نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں نا وہ آپ کے اپنی اگر آپ حیدرآباد سے ہیں تو وہاں کی جو جمعیات ہوتی ہیں نا باقاعدہ طور پر وہاں جا کر جو ہے فتوے لینا چاہیے، اس کا جو ہے اس کے تعلق سے باقاعدہ طور پر فتویٰ لینا چاہیے. تو وہاں پر کیا ہوگا، وہ جو مفتی صاحب جو رہیں گے نا باقاعدہ طور پر ساری تفصیل لے کر وہ آپ کو ایک فتویٰ دیں گے. اب یہاں اگر اس کے طرف سے سوال جو ہو رہا ہے، میں ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. نکاح اور طلاق کے مسائل بہت ہی زیادہ جو ہے حساس ہوتے ہیں، کئی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں آپ اپنی بستی کے جو مفتی صاحبان ہیں، مثال کے طور پر اگر میں حیدرآباد کی مثال دوں تو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد جو مرکز ہے لنگر ہاؤس پر، تو وہاں پر جا کر باقاعدہ طور پر اس کے تعلق سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہر کوئی اپنے شہر کے اندر جہاں پر فتویٰ دینے والے علماء موجود ہیں وہاں سے نکاح اور طلاق کے مسائل کے تعلق سے فتویٰ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. زو کو جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یقیناً جو ہے اگر سیف ہیں زو وغیرہ سب سیف ہے تو جایا جا سکتا ہے. البتہ پردے کے اندر جو ہے پردے کی پابندی ہونا چاہیے. وہاں پر کوئی جو ہے یعنی گناہ کے کام نہیں ہونا چاہیے. اور جو سفاری وغیرہ کا جو طریقہ ہے یا سفاری جو ہوتا ہے جس کے اندر جانور کھلے رہتے ہیں اور لوگ بند رہتے ہیں، زو میں عام طور پر جانور بند رہتے ہیں، لوگ کھلے رہتے ہیں. اب سفاری میں لوگ جو ہے کار میں بند رہتے ہیں اور جانور کھلے رہتے ہیں. اس کے تعلق سے بعض علماء نے اس کی مذمت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہم اپنی جان کو جو ہے جان کو جوخم میں کیوں ڈالنا چاہیے؟ ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو جہاں پر سیفٹی انسان کی نہیں ہے وہاں پر نہیں جا سکتے. البتہ صرف زو کے اندر جا رہے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہوئے پردے وغیرہ کی پابندی کرتے ہوئے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. انگلش کنٹری میں ڈیلیور کا جاب کرتے ہیں، کبھی الکوہول بھی آ جاتا ہے. الکوہول وغیرہ اس سلسلے میں نہیں جو ہے دیا جا سکتا ہے. ہاں، کیونکہ جو ہے حرام چیز کے اندر ہم ہرگز ملوث نہیں ہونا چاہیے. نہ شراب کے بنانے کے اندر ہمارا کوئی جو ہے کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، نہ جو ہے اسے بیچنے کے اندر، نہ اسے پہنچانے کے اندر، کسی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے شراب بنانے والے پر، نچوڑنے والے پر، اٹھانے والے پر، اس تمام چیزوں پر جو ہے لعنت کی گئی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا. عورت گھر سے باہر نکلتے وقت ہاتھ اور پیروں کا بھی کور ہونا فرض ہے. یقیناً جو ہے ہاتھ اور پیر بھی جو ہے کور ہوں گے، اس لیے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی خیلا والی، مرد ٹخنوں سے اوپر پہننا ہے تو عورتیں ٹخنے سے ایک ہاتھ جو ہے زیادہ رکھ سکتی ہیں. انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ پیر دکھ جائیں گے، تھوڑا اور جو ہے گنجائش دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہاتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے کپڑا لمبا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اسی لیے تاکہ پیر چھپ جائیں. تو اب جو ہے جب باہر جا رہے ہیں ساکس کا اہتمام کیجیے اور اسی طرح گلوز کا اہتمام کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے. علماء نے کہا ہے کہ بس ایک آنکھ جو ہے خاتون کی کھلی ہونی چاہیے راستہ دیکھنے کے لیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، وجزاکم اللہ خیرا.